السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، حج میں میرے ساتھ ایک پنجابی بزرگ تھے جن کا نام تھا صوفی محمد حسین۔ وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ ایک بار میں شاہ عبد الحق مہاجر آل آبادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے ہمارا مدینہ بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی لوہے کے میل کو نکال دیتی ہے، ایسے ہی زمین مدینہ نا اہل کو اپنے اندر سے نکال دیتی ہے۔ حالانکہ مرتد اور منافق بھی مدینہ پاک میں مر کر یہاں ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب نے مجھے کان پکڑوا کر نکلوا دیا۔ میں حیران تھا کہ مجھے کس قصور میں نکالا گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں کھدائی ہو رہی ہے اور اونٹوں پر باہر سے لاشیں آ رہی ہیں اور یہاں سے باہر جا رہی ہیں۔ میں ان لوگوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولے جو نا اہل یہاں دفن ہو گئے ہیں ان کو باہر پہنچا رہے ہیں اور اس شاہ کے مدینہ کی لاشوں کو جو اور جگہ دفن ہو گئی ہیں یہاں لا رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اب سمجھے حدیث کا مطلب۔ عالم برزخ کے معاملات عجیب ہیں جو زندہ انسانوں کو کبھی سمجھ نہیں آ سکتے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں اس ہی کے بارے میں ہم جانیں گے کہ جنت البقیع میں قبروں کی منتقلی کس طرح ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سلطنت مغلیہ کا خورشید اقبال ڈوب چکا تھا اور سرحد سے لے کر مدراس کے ساحل تک سارا ہندوستان انگریزی اقتدار کے زیر نگی تھا۔ لکھنؤ میں ایک انگریز کمشنر بحال کیا گیا۔ چونکہ اس وقت دفتری زبان فارسی تھی، اس لیے کمشنر کو فارسی زبان سیکھنے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے لیے مشہور فارسی دان ملا سراج الدین کی خدمات حاصل کر لی گئی۔ ملا جی روزانہ شام کو 4 بجے انگریز کمشنر کو ٹیوشن پڑھانے آتے۔ موصوف عصر اور مغرب کی نماز کمشنر صاحب کی کوٹھی پر ہی ادا کرتے۔ کمشنر کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ہزاروں لالا رخوں اور زہرا جمالوں کی کہانیاں اس کی ایک ایک ادا میں سمٹ آئی تھی۔ سارا قبیلہ اس کے حسن اخلاق سے مسخر تھا۔ غیرت فطری ہی کا نتیجہ تھا کہ والدین کے اصرار کے باوجود وہ کبھی گرجا گھر نہیں جاتی تھی۔ سن شعور میں قدم رکھتے ہی اس نے باہر کی دستگاہ سے اپنا سلسلہ منقطع کر لیا تھا اور اب گھر پر ہی شریف معاملات کے ذریعے اس کی تعلیم کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ علم و فنون کی مختلف شاخوں میں مہارت رکھنے والی اپنے اپنے معمولات پر آتے اور سبق دے کر چلے جاتے۔ تدریس کا یہ سلسلہ صبح 8 بجے سے شام کے 4 بجے تک جاری رہتا۔ ملا جی کو آئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ کمشنر صاحب فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے اور اب حضرت سعدی کی گلستان چل رہی تھی۔ کہتے ہیں ملا جی بہت خوش الحان قاری بھی تھے۔ جب مغرب کی نماز میں وہ جہر سے قرآن پڑھتے تو کمشنر صاحب کی پوری کوٹھی عالم قدس کے نغموں سے گونج اٹھتی۔ ایک دن کمشنر صاحب کی صاحبزادی ٹھیک مغرب کے وقت ان کے کمرے کے قریب سے گزری جہاں ملا جی نماز پڑھا رہے تھے۔ قرآن کی آواز سن کر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ چند ہی لمحے کے بعد دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ قرآن کے سحر جلال سے دل کے گھائل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ آن واحد میں طیب و طاہر روح تجلیات قرآنی کی بارش میں شرابور ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نغمہ حیات سے اس کے کان آشنا ہوئے تھے۔ ایک نامعلوم کیف سے وہ بے خود ہو گئی۔ عالم اشتیاق میں پھر وہ آگے بڑھی اور پردے کے اوٹ سے ملا جی کو ایک نظر دیکھا
نماز کی ہیئت عبادت دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاتھ باندھ کر ساکت و مؤدب کھڑے رہنا، پھر سر نگو ہو جانا، اس کے بعد ماتھا ٹیکنا، عجز و نیاز کی یہ ادائیں اس کی آنکھوں کے لیے اچھمبے سے کم نہیں تھی۔ اب سے پہلے اس کی آنکھوں نے یہ روح پرور منظر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جب تک ملا جی نماز پڑھتے رہے وہ تصویر حیرت بنی دیکھتی رہی۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو جذبات کے سمندر میں ایک تلاطم سا تھا۔ دل از خود اندر سے کسی نامعلوم سمت کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ اس دن ساری رات اپنی بستر پہ کروٹیں لے بدلتی رہی۔ آیت قرآنی کا کیف اور نماز کی روحانی کشش ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات یہ سوچتی رہی کہ شیریں نغموں کی سحر ترازی، قرآن کا یہ نغمہ اور یہ اثر اس کے دل کو تہہ بالا کر گیا تھا۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بول رہی ہے جس کا رشتہ روح انسانی کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اگر ناز نشست و برخاست ہی کا نام ہے تو پھر میرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ قیام و قعود کے سوا انسانوں کی زندگی میں کیا ہے؟ پھر دنیا میں کتنے دل ہیں جو کسی کی نشست و برخاست پر عاشق ہوئے ہیں؟ اگر واقعتاً نماز کی یہی حقیقت ہے تو دل دیوانے کی لغزش میں کوئی شبہ نہیں۔ پھر سوچتی کہ اتنی آسانی سے دل کی تکثیر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو نہ ہو یہ نماز بھی اسی عالم کی چیز ہے جہاں انسانی روح کا مزاج ڈھلتا ہے اور جہاں سے معنوی حیات کے چشموں کا دھارا پھوٹتا ہے۔ سوچتے سوچتے سحر ہو گئی، لیکن روحانی اضطراب کی آگ ویسے ہی سلگتی رہی۔ اپنا حال خود اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح ہوئی، دن نکلا، لیکن آج کتابوں میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن شام کے انتظار میں کٹا۔ حسب معمول عصر کے وقت ملا جی ٹیوشن پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جوں ہی ان کے قدموں کی آہٹ ملی، فرط شوق سے صاحبزادی کا دل اچھلنے لگا۔ بڑی مشکل سے سورج ڈوبا اور ملا جی مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ شہزادی قبل وقت ہی پس پردہ کان لگائے کھڑی تھی۔ قرآن کی آواز کان میں پڑتے ہی دل کا حال بدلنے لگا۔ روح نغمہ جاوید کے کیف میں ڈوب گیا۔ آج دل ہی متاثر نہیں تھا بلکہ آنکھیں بھی اشکبار تھیں۔ کئی بار رومال سے بہتے ہوئے آنسو خشک کیے، لیکن چشمہ سیال کی طرح اس وقت تک سیلاب امنڈتا رہا جب تک ملا جی نے نماز ختم نہیں کر لی۔ اسی عالم کرب میں کئی مہینے گزر گئے۔ دل کے شور محشر سے کوئی واقف نہ تھا۔ ہر روز مغرب کی نماز کے وقت پردے سے کان لگا کر جذبات کا تلاطم اور طوفان جو امنڈتا، اس کی خبر ملا جی کو بھی نہیں تھی۔ اب کئی مہینے کے عرصے میں مسیح گھرانے کی یہ دوشیزہ نامعلوم طور پر اسلام سے بہت قریب ہو گئی تھی۔ نماز و قرآن کے عشق نے اب اسے اس راستے پر لا کھڑا کر دیا تھا جو کسی بھی وارفتہ حال مسافر کو ذرا سی دیر میں مدینے تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ عقیدت سے سرشار ہوتا جا رہا ہے، جس نے دنیا کو قرآن و نماز جیسی نعمت لازوال سے بہر اندوز کیا۔ اکثر رات کی تنہائی میں سوچا کرتی تھی کہ جس رسول کے لائے ہوئے پیغام میں یہ کشش ہے، وہ خود رسول میں کتنی کشش ہوگی۔ بلا وجہ رب کے صحرا نشین اس پر فرختہ تو نہیں۔ اس کی زیبائی کا یہی جلوہ کیا کم ہے کہ آج اس کے نادیدہ عشاق سے ساری دنیا بھر گئی ہے۔ یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و وارستگی کی ایک سراپا حقیقت کا دوسرا نام ہے۔ ناز کی پلی ہوئی بیٹی روزانہ صبح کو نئے کپڑے زیب تن کر کے باپ کو آداب کیا کرتی تھی۔ باپ کے دل کی شادابی اور روح کی آسودگی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ آج وہ بڑی سج دھج سے آداب کرنے کے لیے آئی۔ آداب سے فارغ ہو کر مچلتے ہوئے ناز سے کہا، فادر، ایک درخواست پیش کروں، قبول فرمائیے گا۔ بیٹی کے ان الفاظ پر باپ کی روح جھوم اٹھی۔ شفقت پدری کا جذبہ پھوٹ پڑا۔ فرط محبت میں بے قابو ہو کر کہا،
میری لخت جگر درخواست کرو۔ بیٹی نے نگاہیں نیچے کیے ہوئے جھجکتے ہوئے بڑی مشکل سے اتنے الفاظ ادا کیے: مجھے اجازت دیجیے کہ میں ملا جی سے فارسی کی تعلیم حاصل کروں۔ اتنی ذرا سی بات کے لیے تم نے اتنی زبردست اہمیت باندھی۔ میرا تو گمان تھا کہ تم کوئی بہت اہم فرمائش کرنے والی ہو۔ تمہیں اجازت ہی نہیں بلکہ تحسین و آفرین بھی ہے کہ تمہارے اندر حصول علم کا شوق جاگ اٹھا ہے۔ دوسرے دن ملا جی بعد نماز مغرب صاحبزادی کو بھی فارسی کی تعلیم دینے لگے۔ محنت و ذہانت نے تھوڑے ہی عرصے میں فارسی زبان سے اچھی طرح روشناس کرا دیا۔ دوران تعلیم ہی ایک دن صاحبزادی نے ملا جی سے کہا: اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پیغمبر اسلام کی سیرت پر مسلمانوں کی چند کتابیں میرے لیے فراہم کر دیجیے۔ ملا جی کو اس عجیب و غریب فرمائش پر حیرت تو ضرور ہوئی، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ دوسرے دن چند مستند اور مفید کتابیں لا کر حوالے کر گئے۔ نماز و قرآن والے پیغمبر کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحبزادی کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں کتاب کا پہلا ورق کھولا اور کائنات کی سب سے معظم ترین ہستی کا مطالعہ شروع کیا۔ ورق ورق پر فضل و رحمت و جلال، جمال، عظمت و زیبائی، طہارت و تقدس، صبر و تحمل، جود و کرم، زہد و عبادت، فکر و اثار، علم و حکمت، ایجاد و توانائی، قدرت و اختیار، قرب الہی کی جلوہ آرائی اور آسمان و شوکت و اقتدار کے مناظر دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھی۔ فرط شوق میں پلکوں پہ موتی کے قطرے جھلملانے لگے۔ لالا کی پنکھڑی جیسے ہونٹ حرکت میں آئے اور ایک ننھی سی آواز فضا میں گونجی: محمد کے خداوند، تو گواہ رہنا کہ مسیحی مذہب سے نکل کر تجھے اور تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں۔ اے قادر، اے توانا معبود، تیرے محبوب پیغمبر کا واسطہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا۔ دل میں عشق محمدی کا چراغ جل چکا تھا۔ اب ایمان بالغیب کی ایک نئی دنیا نظر کے سامنے تھی۔ حیات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ تاریخ ذہن میں گھوم رہی تھی۔ سرکار کا جسم، ان کا نورانی پیکر، دل ربا چہرہ، سرمگی آنکھیں، عطر بار عنبری زلفیں، موجۂ نور میں لہراتا ہوا عارض، تابع جمال سراپا کا ایک ایک نقش نگاہیں تصورات کی دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ پچھلے پہر جوں ہی آنکھ لگی، قسمت بیدار نے آواز دی۔ رحمت نور اور محبت و دلکشی کی جو دنیا تصور میں گھوم رہی تھی، اب وہ نظروں کے سامنے تھی۔ کوٹھی کے قریب یہ ایک مسجد تھی۔ جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ فضا میں نشر کیا، آنکھ کھل گئی۔ کلمہ سن کر دل بیتاب ہو گیا۔ ایمان کی امنگیں جاگ اٹھیں۔ آج چہرہ بشاشت سے کھلا جا رہا تھا۔ کونین کی ارجمندی بال بال سے پھوٹ رہی تھی۔ ایک لالا رخ حسینہ کا اپنا ہی جمال کیا کم تھا کہ وہ چشمہ نور میں غوطہ لگا کر آ گئی تھی۔ اب تو گل قدا فروش کی حور معلوم ہوتی تھی۔ فرط محبت، فرط بندگی سے چہرے پر نظریں جمانا مشکل تھا۔ حسن و دلکشی کی یہ نمایاں تجلی دیکھ کر ماں باپ کو بھی حیرت ضرور تھی، لیکن وہ اسے حضرت مریم کی عقیدت کا فیضان سمجھ رہے تھے۔ اس دن کافی انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد ملا جی تشریف لائے۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد صاحبزادی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جوں ہی چہرے پر نظر پڑی، ملا جی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صاحبزادی نے کہا: حیرت نہ کیجیے، مجھے کلمہ پڑھا کر میرے اسلام پر گواہ بن جائیے، اور دیکھیے میں نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے، آئندہ مجھے اسی نام سے یاد کیجیے گا۔ ملا جی کمزور دل کے آدمی تھے۔ بڑھاپے میں کمشنر صاحب کو پڑھانے کا جو موقع مل گیا تھا وہ بہت غنیمت سمجھتے تھے۔ پھر صاحبزادی کے حالات سے بھی بے خبر تھے۔ لرزتے ہوئے صاحبزادی کو جواب دیا:
دل کا مسلمان ہو جانا خدا کے تئیں نجات کے لیے کافی ہے صاحبزادی، نہ ابھی اپنے اسلام کا آپ اعلان کریں۔ جب بھی فلاح و اخروی کا استحقاق کہیں نہیں نہ جائے گا، مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لوں، اور اس کی اطلاع کمشنر صاحب کو ہو گئی تو ہم پر بھی وبال آئے گا اور آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صاحبزادی ملا جی کی کمزوریوں سے واقف تھی، یہ جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ فارسی کی تعلیم ختم ہو جانے کے بعد فاطمہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ملا جی کی آمد و رفت کا سلسلہ وہ منقطع نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے توقع تھی کہ مستقبل کی کوئی بھی ضرورت ان سے متعلق ہو سکتی ہے۔ اب فاطمہ گھر والوں کی نظروں سے چھپ کر نماز پڑھنے لگی، صبح کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی۔ چونکہ اس کے کمرے میں ابتدا ہی سے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس کی زندگی کا اکثر حصہ صیغہ اعراض میں تھا۔ دل کے خاموش انقلاب کی گواہ والدین کو نہ ہو سکی، لیکن باطن کی تطہیر اور روحانی تقدس کا اثر نامعلوم طور پر اس کے گرد و پیش نمایاں تھا۔ خاندان والوں کے دلوں میں صرف اس کی محبت و شفقت کا ہی نہیں، توقیر و احترام کا بھی جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت کا اثر بغیر کسی ظاہری سبب کے لوگوں کے تحت الشعور پر چھایا رہتا۔ وہ رات کی تنہائی میں اپنی خوابگاہ کے اندر کیا کرتی تھی، اس کی خبر کسی کو بھی نہ تھی۔ ملا جی کے ذریعے صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی۔ سب کے سو جانے کے بعد اپنا کمرہ بند کر کے عشاء کی نماز پڑھتی، اس کے بعد سو جاتی، پھر تہجد کے لیے اٹھتی، تادم سحر گریہ و مناجات کرتی۔ اس کے دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ عالم غیب کے انوار و اسرار کا وہ کھلی آنکھ سے تماشا دیکھا کرتی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا رشتہ دوسرے مشاغل سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹوں وہ کھوئی کھوئی سی رہتی، اس کی روح کی لطافت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کئی کئی دن بغیر کسی ضعیف و نکاہت کے وہ روزے میں گزار دیتی۔ ایک دن ملا جی شام کے وقت پڑھانے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ صاحبزادی کچھ علیل ہیں، اس لیے وہ نہیں پڑھیں گی۔ جو ہی وہ واپس جانا چاہتے تھے کہ اطلاع آئی کہ صاحبزادی اپنے حجرہ خاص میں آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملا جی ہمت کر کے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا فاطمہ بستر پر دراز ہے۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئیں اور نہایت سرگوشی کے ساتھ ملا جی سے کہا، آپ کے احسانات سے میری گردن ہمیشہ بوجھل رہے گی۔ آپ کی وجہ سے مجھے ایمان نصیب ہوا اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عشق سے میری زندگی کیف و سرور کے ایک نئے عالم میں داخل ہوئی۔ اب میں روحانی قرب کی منزل میں ہوں، جہاں ایک لمحے کے لیے بھی میرے سرکار کا آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ آثار و قرائن شہادت دے رہے ہیں کہ اب میں حیات کی آخری لمحے سے گزر رہی ہوں۔ عالم قدس کا پیامی جلد ہی آنے والا ہے، میں بھی اس کی منتظر ہوں۔ رخت سفر باندھ کر میں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اپنے انجام کی فروز بختگی پر دل اتنا مطمئن ہے کہ مسکراتے ہوئے اجل کو لبیک کہوں گی۔ صرف ایک آرزو ہے جس کے لیے میں نے آپ کو اس وقت زحمت دی ہے، اگر بعد مرگ میری وصیت پوری کرنے کا یقین دلائے تو عرض کروں۔ اتنا کہتے کہتے اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملا جی بھی اپنے تئیں سنبھل نہ سکے اور وہ بھی رونے لگے۔ بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، خدا آپ کی زندگی کا اقبال بڑھائے، آپ کی عمر کی برکتوں سے آپ کو نوازے۔ نصیب دشمنا کیسی خبر سنائی جس کے لیے میں ہرگز تیار نہیں، لیکن علم الہی میں اگر یہی مقدر ہو چکا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ آپ اپنی آرزو کا برملا اظہار فرمائیے، میں اس کی تکمیل کا یقین دلاتا ہوں۔ صاحبزادی نے رازدانہ لب و لہجے میں کہا، آپ جانتے ہیں میرے قبول اسلام کی خبر گھر والوں کو نہیں۔ وہ تاہنوز مجھے اپنے آبائی مذہب کا پیرو سمجھتے ہیں، گو میں نے آج تک گرجے میں قدم نہیں رکھا، لیکن وہ اسے میری غیرت حیا پر محمول کرتے ہیں۔
اس سے مجھے یقین ہے کہ وہ بعد مرگ میری تجہیز و تکفین مسیح مذہب کے مطابق کریں گے اور مسیحی میں میرا مدفن بنائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنا اسلام ظاہر کر کے میں آپ کو اور آپ کے یہاں کے مسلمانوں کو آفت کا نشانہ بناؤں۔ اس لیے میرا مؤدبانہ گزارش ہے کہ بعد مرگ جب وہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیں تو رات کے کسی حصے میں میرا تابوت نکال کر اسلامی طریقے کے مطابق مجھے کسی مسلمان قبرستان میں دفن کر دیں، تاکہ اہل ایمان کے جوار میں رہ کر میری روح کو دائمی سکون حاصل ہو۔ صبح کے وقت سارے شہر میں کورام مچا ہوا تھا۔ کمشنر صاحب کی لاڈلی بیٹی کی وفات کی خبر بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اقارب و احباب غم و گساروں کے ہجوم سے کوٹھی میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس اچانک حادثے سے سارے خاندان پر غم کے بادل چھا گئے تھے۔ ماں باپ کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ شدت علم سے وہ پاگل ہو گئے تھے۔ اکلوتی بیٹی کی مرگ ناگہاں ان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ ماتم و فغاں کے شور میں دوپہر کے وقت جنازہ اٹھا۔ عیسائی مذہب کی رسوم کے مطابق لاش ایک تابوت میں بند کر دی گئی۔ جنازے کے ساتھ ملا جی آپ دیدہ اور پرنم چلے جا رہے تھے۔ عیسائی قبرستان میں پہنچ کر تابوت کو ایک پختہ قبر میں اتار دیا گیا۔ اوپر سے سنگ مرمر کی سل رکھ کر قبر کا کھلا ہوا حصہ بند کر دیا گیا۔ دفن کی آخری رسم ادا ہو جانے کے بعد لوگ قبرستان سے گھر لوٹ گئے۔ ملا جی اپنے ذہن میں قبر کا نقشہ اچھی طرح محفوظ کرنے کے بعد واپس ہوئے۔ سیدھے کمشنر صاحب کی کوٹھی پر پہنچے۔ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کلمہ تعزیت کہہ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آج انہیں پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فرض انجام دینا تھا۔ اقدام اتنا سنگین تھا کہ ہر قدم پر خطرات کے اندیشے راہ میں حائل تھے۔ رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر عیسائی قبرستان سے کسی لاش کو منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ حالات کی نزاکت سوچ کر ملا جی کانپ اٹھے، لیکن ایک مرنے والے سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل بھی ضروری تھی۔ اسلام کا رشتہ اخلاص بھی اس امر کا متقاضی تھا کہ جیسے بھی ہو اس فرض کو انجام دیا جائے۔ ملا جی کا ضمیر اندر سے جاگ اٹھا تھا۔ آخر بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس مہم کا آغاز کر دیا۔ اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو گھر لے گئے اور شروع سے آخر تک ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ واقعہ سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا، صد حیف کہ اس شہر میں اسلام کی فتح و صداقت کا اتنا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا اور آپ نے کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جس طرح بھی ہو آج ہی شب وعدے کی تکمیل ضروری ہے۔ ٹھیک اس وقت جب کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا سناٹا طاری تھا۔ ملا جی کے علاوہ 4 آدمی عیسائیوں کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ اقدام انتہائی خطرناک تھا، لیکن اسلام ہمدردی کے جوش میں خطرے کا قطعاً کوئی احساس نہ ہوا۔ ملا جی کی رہنمائی میں 4 آدمی قبر تک پہنچے، سنگ مرمر کی سل ہٹائی اور قبر میں اتر کر تابوت کو باہر نکالا۔ جوں ہی لاش نکالنے کے لیے تابوت کا تختہ کھولا، ایک شخص کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لوگ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ بڑی مشکل سے حواس پر قابو پانے کے بعد لوگوں کو ملا جی نے بتایا کہ لاش بدل گئی ہے۔ ہم لوگوں نے غلطی سے دوسری قبر کا تابوت کھولا ہے، یہ لاش کسی اور کی ہے۔ لیکن ملا جی نے پھر غور سے دیکھا تو قبر کا نشان وہی تھا جس سے دن کے وقت دیکھ کے گئے تھے۔ قبر کا نیا پن بھی بتا رہا تھا یہ تو بالکل تازہ قبر ہے۔ اب یہ گتھی کسی طرح نہیں سلجھ رہی تھی کہ کمشنر صاحب کی بیٹی کے تابوت میں دوسرے کی لاش کیسی آ گئی اور خود اس کی لاش کہاں چلی گئی۔ صورتحال کی تفتیش کے لیے 4 آدمی لاش کی طرف بڑھے اور جھک کر دیکھتے رہے۔ ان میں سے ایک شخص بے ساختہ چیخ اٹھا، یہ لاش 12 بنکی کے مرزا جی کی ہے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس واقعے سے ان لوگوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی، دہشت سے کانپنے لگے اور فوراً ہی تابوت کا منہ بند کر کے اسے قبر میں اتارا اور اوپر سنگ مرمر کی سل رکھ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ کر پہنچ کر دیر تک سب پر سکتہ طاری رہا۔ کئی گھنٹے کے بعد جب حواس بحال ہوئے تو ملا جی نے کہا کہ عالم برزخ کے یہ تصرفات ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ معیشت الہی کے راز کو سمجھنا اپنے بس کی بات نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب کمشنر صاحب کی بیٹی کی قبر میں 12 بنکی کے مرزا جی کی لاش ہے تو یقیناً مرزا جی کی قبر میں کمشنر صاحب کی بیٹی کی لاش ہوگی۔ لوگوں نے کہا
یہ بات تو قرین قیاس ضرور ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے ہم بارہ بنکی چلیں اور مرزا جی کی قبر کھود کر دیکھ لیں۔ یہ بات طے کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ بستر پر پہنچنے کے بعد ہر شخص کے ذہن میں یہی عجیب و غریب واقعہ گھوم رہا تھا۔ دوسرے دن ملا جی اپنے چاروں ساتھیوں کے ہمراہ بارہ بنکی پہنچ گئے، سیدھے مرزا جی کی کوٹھی کا رخ کیا۔ دروازے پر آدمیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ پرسوں مرزا جی کا انتقال ہو گیا ہے، آج ان کا تیجا ہے۔ اظہار افسوس اور عزم تعزیت کا ادا کرنے کے بعد یہ لوگ بھی ایصال ثواب کی مجلس میں شریک ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد خواہش ظاہر کی ہمیں قبر تک پہنچا دیا جائے تاکہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر کم از کم حق دوستی ادا کر لیں۔ ایک شخص کی رہنمائی میں قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور قبر کا نشان اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر کے اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے۔ سارا دن مرزا جی کے حالات معلوم کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ اس علاقے کہ وہ ایک چھوٹے موٹے نواب تھے، انگریزی تہذیب کے دلدادہ اور انگریزوں سے غایت درجے کی محبت رکھتے تھے۔ شام و سحر زندگی عیش و عشرت میں ڈوبتی، گھر کا سارا ماحول انگریزی تمدن میں غرق تھا۔ شام کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب کہ سارے شہر پر نیند کا سناٹا طاری ہو جائے۔ خدا خدا کر کے جب آدھی رات ڈھل گئی تو پانچوں آدمی اٹھے اور دبے پاؤں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ خطرناک اقدام کی دہشت سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن حقیقت حال کی جستجو کے جنون میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ قبرستان میں داخل ہو گئے۔ اپنے حافظے کی رہنمائی میں آسانی سے مرزا جی کی قبر تک پہنچ گئے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مٹی ہٹانی شروع کی۔ کافی دیر کے بعد پختہ تختے نظر آئے۔ اب ہمت کر کے دو شخص قبر میں اترے اور ایک ایک کر کے تختہ ہٹایا۔ اب سفید رنگ کا کفن سامنے نظر آ رہا تھا۔ کافی جہد و جہد کے بعد کفن کھولنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اب ہر شخص اپنی جگہ سہما کھڑا تھا۔ معلوم نہیں کفن کا منہ کھولنے کے بعد کیا نقشہ نظر آئے۔ کافی جرت سے کام لے کر ایک شخص نے پائنتی کی تختے پر کھڑے ہو کر چہرے سے کفن کا نقاب الٹ دیا۔ جوں ہی چہرے سے پر نظر پڑی، لوگوں کا دہشت سے خون سوکھ گیا۔ مرزا جی کی لاش کے بجائے قبر میں ایک عرب کی لاش پڑی تھی۔ ڈیل و ڈول اور چہرے بشرے سے وہ عرب ہی معلوم ہوتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ جلد جلد کفن درست کیا، تختے لگائے اور مٹی برابر کر کے قبرستان سے باہر نکل آئے۔ مارے ہیبت کے سانس پھول رہی تھی۔ قیام گاہ پر پہنچ کر ایک ہولناک سکتے کی کیفیت سب پر طاری ہو گئی۔ قدرت کا یہ عجیب و غریب تماشا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کمشنر کی لڑکی کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ نیند کچھ زیادہ گہری نہیں تھی، صرف پلک جھپکی تھی کہ ملا جی نے ایک نہایت حسین و دلکش خواب دیکھا۔ وہی کمشنر کی بیٹی فاطمہ حوران خلد کے جھرمٹ میں کھڑی سامنے مسکرا رہی ہے۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا، عالم برزخ کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے کہا، میری روح جب عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی تو رحمت الہی نے میری توقیر و اعزاز کا اہتمام فرمایا۔ حوران خود نے مجھے چشم نور میں غوطہ دیا، میں نکھر گئی۔ میرے حسن کی چاندنی جنت کے میدانوں میں ہر طرف بکھر گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ عالم برزخ میں ہر طرف شوکت محمدی کے جھنڈے گڑے ہیں۔ سارے انبیاء مرسلین ان کے دربار کے نیاز مند۔ جب میری روح ان کی بارگاہ میں لائی گئی تو تجلیات کی تیز بارش سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ان کی ناز بردار رحمتوں نے میری ہستی کا فروغ بڑھا دیا۔ حکم ہوا کہ میری لاش طیبہ کی سرزمین پر منتقل کر دی جائے۔ جس دن میری لاش عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی تھی، اس دن 3 لاشیں اپنی اپنی قبروں سے منتقل کی گئیں۔ مدینے میں ایک عرب سوداگر جسے ہندوستان بہت پسند تھا، عرصہ قدیم سے اس کی آرزو تھی کہ وہ وہاں بود و باش اختیار کرے۔ جب مر گیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا تو عالم برزخ کے کار پروازوں کو حکم ہوا کہ مدینے میں رہ کر ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کی آرزو رکھتا تھا۔ مدینے کی سرزمین اس کی نگاہ میں عزیز نہیں تھی۔ اس کی لاش ہندوستان کو منتقل کر دی جائے، اسے یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دوسری لاش بارہ بنکی کے مرزا جی کی تھی۔ وہ عیسائیوں سے بہت درجے محبت رکھتے تھے اور ساری زندگی انگلستان جانے کی تمنا میں رہتے تھے۔ بھول کر بھی انہیں عرب کا خیال نہیں آیا۔ جب ان کی لاش
دفن کی گئی تو حکم ہوا اسلام سے بیگانہ ہو کر اس نے جس عیسائی قوم کے ساتھ زندگی کے دن گزارے ہیں اور جن سے محبت کی ہے، اسی قوم کے قبرستان میں اس کو منتقل کر دیا جائے۔ اموات مسلمین کے ساتھ اسے ہرگز نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنا سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے فاطمہ نے خواب ہی میں کہا کہ فرمان غیب کے مطابق مدینے کے احاطہ نور سے عرب کی لاش بارہ بنکی کے قبرستان منتقل کی گئی اور اس کی خالی شدہ قبر میں لکھنؤ سے میری لاش پہنچا دی گئی اور مرزا جی کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں میری جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ فاطمہ نے کہا کہ عالم برزخ کے ان واقعات پر حیرت کی وجہ نہیں، موت کے بعد انسان کے اعتقاد اور عمل کا اثر اس کی برزخی زندگی پر پڑتا ہے۔ یہاں پر ہر آن اس طرح کے مناظر نگاہوں سے گزر رہے ہیں۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہی ہوں کہ اس عالم میں کسی عمل کو بھی اتنا اعزاز حاصل نہیں جو عشق رسول کو ہے۔ میری روحانی آسائش و تکریم کی ساری ارجمندی عشق رسول ہی کا صدقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رحمت و کرم کی تسخیر کے لیے اس سے زیادہ زود اور نسخہ بنی نو انسان کو میسر ہی نہیں۔ کاش خاکدان گیتی کے رہنے والے اس راز کو سمجھ سکتے۔ اتنا کہنے کے بعد فاطمہ کی روح نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ملا جی کی جب آنکھ کھلی تو ان پر ایک رقت انگیز کیفیت طاری تھی۔ بار بار وہ سینہ پیٹتے کہ ہائے میں نے فاطمہ کی قدر نہیں پہچانی۔ اس خواب سے غفلت کا سارا خمار جاتا رہا۔ جس نے سنا دم بخود رہ گیا۔ برزخ کے حالات پر لوگوں کا یقین تازہ ہو گیا۔ بھیانک انجام سے لوگ ڈرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ان 5 آدمیوں پر چشم دید واقعات کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ ان سب کی زندگی اچانک بدل گئی۔ وہ ترک دنیا کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔